حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما لهم في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قرآن کریم کی 3 ایسی آیتیں ہیں جو ہمارے یہاں اتنی مشہور ہیں کہ جو قرآن پڑھنا نہیں بھی جانتا وہ یہ 3 آیتوں کو جانتا، لیکن بہت کم صاحبان ایمان کو معلوم ہے کہ یہ آیتیں حج کے بیان میں نازل ہوئی، لیکن پھر اس کا پیغام ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے اور ہر واقعے کے لیے ہو گیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابراہیم و اسماعیل جب خانہ کعبہ بنا رہے ہیں اس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. تعلق خانہ کعبہ سے. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور احترام کرتا یہ تقوی کی ایک دلیل. یہ آیت حج کے حوالے سے نازل ہوئی، اور اس سے پہلے والی آیت قربانی کے اونٹوں کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ان اونٹ کے حوالے سے یہ پیغام آیا. لیکن اب یہ پیغام اللہ کی ہر نشانی کے بارے میں. اور تیسری وہ آیت جسے آج میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، حج کی آیت. اور عین مسائل حج کے بیان کے درمیان نازل. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. عرفات سے چلو، مشرق پہنچو، پھر یہ دعا مانگو اور پھر منا جاؤ. لیکن اس کا پیغام اب اتنا عام ہے کہ شاید کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال نہ آتا ہو کہ آیت تو خاص حاجی کے لیے نازل ہوئی. لیکن ہماری آج کی مجلس اس آیت کا حج سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ 1435 ہجرہ یعنی 1435 ہجری کے عشرہ سجادیہ 21 محرم سے 30 محرم کی آج آخری مجلس.
اس اعتبار سے ایک آدھ جملے میں آخری امام کا تذکرہ کرنا ہے اور یہ آیت اسی حوالے سے میں نے تلاوت کی. لیکن اس سے پہلے جو پہلی آیت تلاوت کی گئی اور پہلی مجلس سے آج آخری 10ویں مجلس تک اس کے پیغام کو ذرا مکمل کر دیا جائے. اللہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہے فرعون کی عورت کی. اس قالت رب ابنی لی بیتا، اے اللہ ایک گھر بنا دے عندک فی الجنہ، اپنے پاس جنت میں. اچھا یہ وہی پیغام ہے جناب آسیہ کا جو مسلسل روایتوں میں مختلف انداز اور طریقوں سے بیان کیا گیا کہ انسان کا ہدف، انسان کا مقصد دنیا کا جو کام بھی کرے پہلے آخرت کو دیکھنا. چاہے ہم وہ مشہور حدیث کہ اللہ کے رسول مولائے متقیان کو بلا کے کہتے ہیں کہ اے علی آج میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں تحفہ ایک گفٹ ایک ہدیہ کروں. اب یہ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے کائنات جن کے طفیل بنی اور جن کے صدقے میں چلی اور جن کی وجہ سے ہر ایک کو کائنات کی نعمت ملتی ہے، کہا کہ ایک ہدیہ. ارے علی بتاؤ کیا لوگے؟ 6,000 نہیں 6 لاکھ 600,000 6 لاکھ گوسفند، 6 لاکھ دینار، 6 لاکھ نصیحت کے کلمے. اب اگر یہ چوائس آپ کے سامنے رکھا جاتا تو آپ ہی بتائیے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ مولائے متقیان ارشاد فرماتے یا رسول اللہ یہ بھیڑ بکریاں اور یہ سونا اور چاندی لے کے میں کیا کروں؟ جنہیں ان کی حقیقت پتہ چل جائے. وہ جو شیکسپیئر نے اپنے ڈرامے میں جملہ لکھا، ڈنمارک کا بادشاہ کا جو ڈرامہ ہے ہیملیٹ، اور اس کے اندر ایک شخص زہر دینا چاہتا اور سپر مارکیٹ میں یا گروسری شاپ میں جا کے زہر خریدتا اور اس کے بدلے میں اس دکاندار کو پیسے دے رہا، اور وہ جملہ کہہ رہا ہے، وہ حدیث کا جملہ کہ زہر وہ نہیں ہے جو تم نے مجھے دیا، زہر یہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ درہم، یہ دینار، یہ سونا، یہ چاندی. لیکن کچھ زیادہ ہی مایوسی والی حدیثیں آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی 10 دن میں. تو مولائے متقیان یا امامت کا مزاج، یا رسول اللہ یہ جانور لے کے کیا کروں گا اور یہ درہم و دینار کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یاد ہوگا نا فضا کا واقعہ، ایک اشارہ کیا، زمین پھٹی اور سونے کا دریا بہتا ہوا فضا کو نظر آ رہا ہے، مجھے تو نصیحت کا کلمہ چاہیے. پیغمبر نے کہا 6 لاکھ کلمے تو بہت زیادہ، میں مختصر کر کے 6 چیزوں میں انہیں جمع کر دیتا ہوں. اچھا میں تو آپ کو معصوم کا امامت کا مزاج بتا رہا ہوں، آپ بھی 10 دن میں تھوڑا بہت میرا اسٹائل اور مزاج سمجھ گئے ہوں گے. میں حدیثیں پوری نہیں پڑھتا ہوں، ایک آدھ دفعہ کوشش کی تو مجلس اتنی لمبی ہو گئی اور موضوع سے ہٹ گئی. میں صرف اتنا حصہ حدیث کا پڑھتا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق ہے. 6 نصیحت کے کلمے دے رہا ہوں، یہ 6 لاکھ کلموں سے بہتر، 6 لاکھ دینار سے بہتر، 6 لاکھ گوسفند سے بہتر. اور اس میں تیسری نصیحت کیا تھی؟ پہلی یہی تو تھی کہ جب تم دیکھو کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کا سہارا پکڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا مددگار سمجھ رہے ہیں، تو تم اللہ کا سہارا پکڑو اور اللہ ہی کو اپنا مددگار سمجھو. فنعم المولا ونعم الوکیل. دوسری بات، جب تم یہ دیکھو کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی فکر میں
اس میں کیا خرابی، اس میں کیا ہے؟ اگر ہمیں فکر نہیں بھی ہے اور کہیں پہ باتوں باتوں کسی مومن کی برائی آ گئی تو کان لگا لی، کہا جب یہ دیکھو تو تم اپنے عیبوں کو ڈھونڈنے لگو کہ میرے اندر کیا عیب اور خرابی۔ یہ جملہ خود بتا رہا، یہ حدیث آیت تطہیر کی سند ملے ہوئے اس امام معصوم کے لیے تو نہیں، علی کو ذریعہ بنا کے ہمیں اور آپ کو سنایا جا رہا۔ تیسری بات، اور جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اپنی دنیا بنا رہے ہیں، بہترین ولا یا مکان یا یہاں کماؤ، اور پاکستان میں بہترین اپارٹمنٹ یا کوٹھی یا محل، بہترین گاڑی، بہترین لباس، یعنی آج کل تو برانڈیڈ چیزوں کا اتنا جنون ہے کہ آنکھ پہ لگائے جانے والے چشمے سے لے کے پیر میں پہننے والا موزہ تک ہر چیز برانڈیڈ ہونا چاہیے۔ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ دنیا بنا رہے ہیں تو تم اپنی آخرت بناؤ۔ رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، جناب آسیہ کی وہ دعا جو پہلی مجلس سے آج آخری مجلس تک سرنامہ کرام قرار پائی، یہی حقیقت۔ آخرت بنانا ہے، جنت بنانا ہے، وہاں کی نعمت لینا۔ اللہ کا رسول بھی یہ نصیحت کر رہا، اور آخری ظاہر معصوم، 14 معصوم، لیکن آخری ظاہر معصوم وہ ہمارے 10ویں امام تھے۔ 11ویں امام تو تقریباً پیدائش سے لے کے شہادت تک لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہے، صرف 2 مرتبہ ہمیں نظر آئے۔ ایک جب بہلول دانا نے سامرا کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچوں کے درمیان ایک بچے کو دیکھا جو الگ کھڑا، ابھی 8 ربیع الاول کی شہادت کی مجلس میں آپ بیان سنیں۔ اور ایک جب اسلامی دنیا میں وہ راہب آیا اور نبی کی ہڈی کی مدد سے بارشیں برسانے لگا، تب اس وقت قید خانے سے امام لائے گئے اور لوگوں نے دیکھا۔ باقی 11ویں امام تو پیدائش سے لے کے شہادت تک عام بلکہ خاص لوگوں کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ تھے، پردہ غیبت میں نہیں تھے، جیل میں تھے۔ اچھا جیل تو ہوگی امامت کے بعد، تو میں تفصیل میں جا رہا ہوں اور آج آخری مجلس ہے، چھوڑ دیتا ہوں۔ پیدائش سے لے کے اپنے بھائی سید محمد کی شہادت تک وہ ویسے ہی چھپا کے رکھے گئے، اور وہ سید محمد کے مدد میں آج بھی لوگ ان کی زیارت کو جاتے ہیں، ان کو اس طرح سامنے لایا گیا جیسے یہ آنے والے امام۔ اب اس کی مصلحتیں، اس کے مقاصد، اس کے ذریعے سے امام زمانہ کا پروٹیکشن، کیا ربیع الاول کی مجلس کا انتظار کریں آپ۔ خلاصہ ہی کہ آخری امام جن سے ہر آدمی ملاقات کر سکتا، ہر مومن ان کے پاس پہنچ سکتا، وہ 10ویں، اور ان کا جو مشہور ترین واقعہ پڑھا جاتا وہ یہی تو ہے نا کہ جب راوی ان کے گھر میں گیا، کہ بہت میں مختصر کر رہا ہوں، مجھے خود اپنے آپ پہ حیرت ہے کہ میں اتنے مختصر بھی کر سکتا ہوں واقعات کو، تو آج تک 40 سال میں کیا کرتا رہا۔ تو خلاصہ یہ کہ جب راوی 10ویں امام کے گھر میں گیا اور قبر کو کھلا دیکھا، قبر امام کے گھر، تڑپ کے کہا مولا کیا وقت شہادت آ گیا؟ کہا نہیں، یہ وہ نہیں، یہ تو ہر وقت۔ کیوں؟ راوی نے سوال کیا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا کا کوئی کام کرو، قبر مجھے یاد دلائے کہ اصلی کام آخرت کا کرنا۔ جو کام کر رہے ہو اگر اس سے آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہے تو کر دو، ورنہ چھوڑو۔ اب یہ وہی رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، قرآن میں تو صرف آسیہ کی خواہش گھر کے بارے میں آئی، لیکن 10واں امام اس دعا کو کتنا وسیع کر گیا۔ کھانا بھی اگر کھا رہے تو وہ کھانا چاہیے جو آخرت میں، اگر حرام برگر کی وجہ سے آخرت کے حلال پرندوں کا گوشت وہ آدمی سے چھن رہا ہے تو چھوڑ کر یہاں زبان کے چٹ کھا لے۔ خیر یہ بات بہت عمومی، وہ خاص بات نہیں ہے اس کے اندر، بس صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دعائے آسیہ معصومین نے کتنا مختلف انداز و طریقوں سے اسے سمجھایا، اور پھر اس کے حوالے سے یہ پیغام ہے
کہ ایسے نہیں پوری ہوتی دعا یاسین. آخرت کی نعمتوں کی قیمت دینا پڑتی, اسے خریدنا پڑتا. لفظ خرید و فروخت قرآن میں آیا ہے دین کے حوالے سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے صاحبان ایمان سے ان کا مال خریدا ہے جنت کے بدلے. خرید و فروخت, جنت کی خرید و فروخت اور نفس خریدا. تو اب پہلے تو اس دعا کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دعا کے لیے قیمت دینا پڑے گی. اگر یہاں پہ ایک بات میں عرض کروں کہ 9 دن بہت ساری مختلف باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, شاید بہت ساری باتیں نامکمل رہی, شاید بہت ساری باتیں بغیر ترتیب کے آگے, لیکن جو میرا ایک انداز ہے 40 سال کے بعد تو اس کو نہیں بدل سکتا. اس کے حوالے سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی جو اس سال کی 9 مجالس میں بھی آئی جنت کے قریب ہے, بعض چیزیں ایسی جس کو انجام دینے میں آدمی کو بڑی زحمت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا اجر, ریوارڈ, ثواب, بدلہ بہت اچھا ہوتا, لیکن زحمت ہوتی. وہ اگر آدمی کام نہ کرے تو ذرا سمجھ میں آتا. لیکن بعض تو اتنے آسان عمل ہے اور اس کا بدلہ اور اس کا ریوارڈ اتنا بڑا, اسے بھی اگر کوئی نہ کرے. مثلا قیامت کے دن 8 یا 10, روایت میں 10 گروہ ہیں. بعض مصلحتوں سے میں نے صرف 8 کا بیان کیا, 2 کا بیان نہیں کیا. البتہ جو میری کینیڈا کی یا امریکہ کی یا کراچی کی مجلس ہے اس میں پوری 10 باتیں, اور یہ روایت مناظر الآخرہ کے بھی درمیان میں آئی, کتاب میں بھی موجود ہے. لیکن اب وہاں پہ 2 سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال تو اب مذاق کا ہے کہ واقعا وہ بھی صحیح, لیکن اس کا جواب نہیں دوں گا. سوال یہ ہے کہ مولانا یہ آپ نے حدیث پڑھی, رسول نے کہا حرام کھانے والا بندر بنے گا, بدکاری کرنے والا, حرام کھانے والا خنزیر بنے گا, ہمسائے کو تکلیف دینے والے کے ہاتھ پاؤں کٹیں گے, فلاں یہ فلاں وہ روایت نہیں پڑھنا. تو اگر کوئی ہمارا جیسا کیس, میں نے کہا بھائی آپ کا کیس کیا, تو ہم تو یہ سارے گناہ کرتے ہیں, تو ہم بندر بنیں گے کہ سور بنیں گے کہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے کہ درخت کے اوپر لٹا کے لائی جا رہے ہوں. اب ہو سکتا ہے انہوں نے مذاق میں کہا, آج دل چاہ رہا ہو کہ حدیث رسول کا نہیں مذاق اڑایا جائے, ہو سکتا ہے سیریس بھی ہو, کیونکہ روایتوں میں جو مختلف گناہوں کے عذاب آتے ہیں. تو آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بے نمازی بھی ہیں, گانا بھی سنتے, بے حجاب بھی ہے اور غیبت بھی کرتی. اب کیا ہوگا؟ اب یہ سوال ہے, اس کا جواب بھی ہے, چاہے انسان نے مذاق میں کہا ہو لیکن جواب ہے. اور ایئر لائن کے ٹکٹ کے اوپر جو کنڈیشن ہوتی ہیں نا, اس کے اندر ایک پوائنٹ کا ہی جواب ہوتا ہے. لیکن اب اس کو پھیلا دوں گا میں بات. دوسرا سوال, مولانا اس سے بچنے کے بھی طریقے. پہلے دن سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلام ہو کے معصوم, قرآن ہو کے حدیث, خالی برائی کی نیت سے یا کنڈم کرنے کے لیے چیزیں نہیں آتی ہیں, تبدیل کے طور پہ آتی ہیں کہ بیماری سمجھو رہا. اب قیامت کے ہولناک عذاب سے بچنے کے لیے 3 چھوٹی باتیں مثلاً عرض کر, بہت چھوٹی باتیں ذرا آپ دیکھیے کہ کتنی یہ آسان بھی ہے اور ان میں سے شاید سب پہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن بغیر اس نیت کا جو غسل جمعہ باقاعدگی سے کرتا, یہ غسل جمعہ اسے قیامت کے عذاب سے بچانے والا ہے. غسل جمعہ 20 سیکنڈ, 1 منٹ, 2 منٹ, اور ہیں ایسے لوگ اور کثیر تعداد میں جو ریگولر کرتے ہیں, لیکن شاید ان کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کا ثواب اور فائدہ کیا. نمبر 2, جو کسی مومن کے جنازے کو دیکھ کر چند قدم اس کے ساتھ ضرور چلتا. اب ہمارے ماحول معاشرے میں تو تشییع جنازہ واقعاً صاحبان ایمان کی عادتوں میں شامل ہے. جنازہ نظر آئے گا ضرور چلے.
میں رضویہ سوسائٹی کا رہنے والا ہوں، کراچی کا ایک محلہ۔ 40 سال پہلے جب میں اس بچے سے بھی نہیں، 40 سال نہیں، ذرا بڑھا دو، 50 سال، جب میں اس بچے سے بھی چھوٹا تھا تو وہاں ہر ظہر کی نماز کے بعد کراچی میں ایک ہی جگہ تو تھی جہاں غسل میت ہوتا تھا، 18 درجے بھی اتنے جنازوں کو کندھا دیا اور ساتھ چلے بچپنے کے اندر ہی اتنے جنازے، اس کے باوجود یہ نہیں ہے کہ لوگ تھک گئے ہوں کہ بھائی ہم تو جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں، کس کس جنازے کو کندھا دیا۔ لیکن کہا یہ قیامت کے دن اس ہولناک عذاب سے بچانے والا، جس عذاب کا تصور کر کے، یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعہ بہت مشہور ہے، جس عذاب کا تصور کر کے عام آدمی نہیں کانپا، فاطمہ بنت اسد جیسی عظیم خاتون کانپ اٹھی، جنہیں اللہ نے وہ شرف عطا کیا جو آدم سے قیامت تک کسی کو نہیں ملا۔ مریم تک کو جو رہتی ہی مسجد میں تھی، ان کا تو گھر ہی مسجد میں تھا، اور جن کے مسجد کے گھر کے لیے اللہ نے انہیں بطول بنا دیا، کوئی نجاست نہیں ہوگی، ان تک کو نکال دیا گیا ڈلیوری کے وقت، اور بنت اسد اپنے گھر میں بیٹھی اور وہاں سے خانہ خدا میں خصوصی مہمان بنا کے بلایا۔ میں نے لفظ خصوصی اس لیے کہا کہ اگر عام دروازے سے جاتی تو ہر ایک کہہ دیتا، پتہ نہیں کتنی عورتیں جاتی ہیں عام دروازے سے، اسی لیے نہیں بلایا گیا، کہا یہ مہمان بن کے آ رہا، اس کے لیے دیوار میں نیا دروازہ بنایا جائے گا۔ علی قصیم جنت و نار کی ماں، حسنین جوانان جنت کے سردار کی دادی، زہرا سیدہ نساء عالمین کی ساس، شفیع المذنبین رسول خدا کی ماں جیسی مہربان چچی، قیامت کا عذاب یاد کر کے رو دی، خاص پیغمبر سے سفارش کی عذاب قیامت سے بچنے کی، وہ قیامت کا عذاب، غسل جمعہ، تشبیہ جنازہ، اور ماہ رمضان میں 3 مرتبہ دعائے جوشن کبھی پڑھی جاتی، لیکن ذہن متوجہ نہیں ہے کہ اس کے ہم کو کیا فائدے ملیں گے۔ اور پھر ایک چوتھی روایت جس کے اندر ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ طریقے سے معصوم نے بتایا، فرمایا کہ 3 ایسے نیکی کرنے والے ہیں، اللہ قیامت کے دن انہیں قبر سے اٹھا کر فوراً اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، یوم لا ظل الا ظلہ۔ یہ دعا کتنی زیادہ پڑھوائی جاتی ہے حج میں، طواف کریں تو یہ دعا پڑھیں، سعی کریں تو یہ دعا پڑھیں، عرفات جائیں تو یہی والی دعا پڑھیں، اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظلہ۔ اے خدا اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، جس دن تیرے عرش کے علاوہ کہیں کوئی سایہ ہو گئی، تھک جائیں گے آپ قیامت کے میدان میں سایہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ کہتی اور ان 3 نمبر جو 2 مومنوں کے جھگڑے اور اختلاف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا، کامیاب ہو کے ناکام۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اس پہلی حدیث کو جو میں پڑھ رہا ہوں تحریر الوسیلہ اپنے فتووں کی کتاب میں نقل کیا، اور ایک دوسرا ان کا جملہ جو نہج البلاغہ کے مولا کے فرمان کی تشریح، الصحیح منی والاتمام من اللہ، فرمایا یاد رکھو اللہ نے ہمیں اور تمہیں کوشش کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، نتیجے کا نہیں۔ نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارا کام ہے خالی کوشش کرنا۔ یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج بعض والدین بھی پریشان ہوتے ہیں، مولانا جب سے یہ بچہ پیدا ہوا بالغ ہونے تک، اور دنیاوی اعتبار سے 16 17 سال 18 سال کا بچہ بالغ مانا جائے، 14 15 سال کی بچی بالغ مانی جائے، چاہے شریعت کچھ کہتی ہے، تو اس کے بڑے ہونے تک پوری توجہ، پوری کوشش کی، ایک ایک چیز اسے سکھائی، اس کی خاطر اپنے آپ کو بدل لیا، پورے گھر کے ماحول کو بدل لیا، پھر بھی یہ بگڑنے لگا، اب بگڑنے لگا، پریشان ہے، ٹینشن ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے،
خبردار یہ جملہ دل میں نہ آنے پائے کہ دنیا کیا کہے. یہ عمل دنیا کے لیے کیا ہے کہ اللہ کے لیے کیا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج کی مجلس میں سب سے پہلے یہ آیت تلاوت کی گئی. اللہ کے لیے عمل ہوتا، دنیا کے لیے نہیں، تو اس کی جو پرواہی نہ کر. یہ لوگ کہیں گے اتنا نمازی باپ، اس کا بیٹا شرابی بن گیا. ہماری توہین ہونے دے توہین. دنیا کے لیے یہ عمل کیا ہی نہیں ہے. یہ بہت اہم ایک مسئلہ ہے نا ریاکاری کا، مگر اس کے بہت سارے پہلو آنکھوں سے دماغ سے اوجھل ہو جاتے ہیں. مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں نے اپنے ابتدائی بلوغ ایک مسئلہ لکھ کے آیت اللہ العظمی آقا خوئی کو بھیجا، اس وقت ان کی مرضی یہ تھی، تو اس کا ایک تو فقہی جواب آیا، پھر اس کے ساتھ ان کو اندازہ ہو گیا کہ کسی بچے نے مسئلہ لکھا. فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں بھی کبھی بچہ رہ چکا ہوں. اتنا سیریس میری مجلسیں ہوتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسی داڑھی مونچھ کے ساتھ میں پیدا ہوا سفید بالوں کے ساتھ. لیکن اندازہ ہو گیا تو مرجع جواب ٹو دا پوائنٹ دیتا، لیکن اس کے بعد ایک نصیحت بھی. اور وہ سوال وہی تھا جو بہت زیادہ کیا جاتا. یہ بچے جو ابھی ابھی بالغ ہوئے، مولانا ہمیں پتا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب اور داڑھی کا منڈوانا حرام، ایٹ لیسٹ مردوں کے، عورتوں کو پرمیشن ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ داڑھی منڈوانا حرام، لیکن اب ہماری جو ابھی پہلی داڑھی آئی ہے وہ بڑی عجیب سی آئی. دیکھنے میں بھی ہنسی آتی، تھوڑے سے بال ادھر تھوڑے سے بال ادھر، بیچ میں گئے، جگہ جگہ جو ہے خالی جگہ. ہم ایک بار اس لیے شیو کر رہے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ اگر شیو کر لو تو داڑھی کے بال بڑے باقاعدہ اور خوبصورت سے آتے ہیں. تو کیا صرف اس نیت کے ساتھ کہ صحیح داڑھی آئے اور دیکھنے میں یہ عجیب نہ لگے، صرف اس نیت کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ داڑھی شیو کرنے کی اجازت ہے؟ تو ٹو دا پوائنٹ جواب کہ یہ عمل حرام ہے. نہ ایک دفعہ اجازت، نہ بار بار اجازت. لیکن آگے یہ تھا کہ ایسی داڑھی، اب یہ نصیحت، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ خوبصورت داڑھی اگر چہرے پر ہو تو امکان ہو سکتا ہے کہ شیطان نیت بگاڑ دے. ہم نے داڑھی اللہ کے لیے نہیں رکھی، اپنی خوبصورتی کے لیے رکھی ہے، لیکن یہ والی داڑھی جس نے رکھی ہے اس کی نیت تو بالکل خالص ہے. بدصورت داڑھی رکھنے والا صرف اللہ ہی کے لیے رکھ رہا ہے، ورنہ نہیں رکھے گا. یہ داڑھی تو ثواب تو زیادہ ہے ان داڑھیوں سے. خالی داڑھی نہیں، خالی داڑھی نہیں. اب دیکھیے اس کا دوسرا پہلو. خواتین کہیں گی اس مسئلے کا ہم سے کیا تعلق؟ ہم تو شوہروں کی داڑیاں منڈواتے ہیں، لیکن ہم سے اس مثال رشتے دار بہت اہم یہ نیکی ہے. رشتے دار صلہ رحم بہت بڑا مسئلہ آج کی دنیا کا. اب 3-4 ایسی باتیں ذہن میں آ گئی، ذرا سا اپنے پیر سے ہٹو. پوچھا گیا زمانے کے امام سے علی بن مغیار احوازی، مولا آپ خیروں سے چھپے ہوئے یعنی پوشیدہ، یعنی غیبت میں ہم تو چاہنے والے، ہم تو ماننے والے، ہم تو محبت کرنے والے، ہمیں تو اپنے وہ نور چہرے کی زیارت کروا دیا کر. امام نے کہا تمہاری 3 ایسی خرابیاں. علی بن مغیار نہیں، پوری قوم، تم لوگوں کی 3 ایسی خرابیاں، اور ان میں ایک خرابی ہے کہ تم لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے. چنانچہ ہم اس لیے غیبت میں ہیں تم سے. لما خلق اللہ عز وجل الجنہ قال سعد من يدخل. شہید ثانی سے روایت کو نقل کر رہے حدیث قدسی میں. جس دن اللہ نے جنت کو بنایا، جنت نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنی خوبصورتی دیکھ کے مسکرا اٹھی. جناب آسیہ کی دعا، جنت ہے کیا جنت، سعادہ، اور مسکرا کے کہا کتنا خوش قسمت ہوگا جسے میرے اندر جگہ ملے گی. کبھی کبھار بعض بچیوں کو بھی یہ غرور ہوتا ہے نا، میرا شوہر کتنا خوش قسمت ہوگا، مجھ جیسی لڑکی کا اگر اس کو شادی کا موقع ملے. یوسف کی زبان پہ یہ جملہ آ گیا
کتنے سال قید رہے. خیر تو یہ تو بات بہت پھیل گئی. جیسے ہی جنت نے کہا میں اتنی خوبصورت, کتنا خوش قسمت, اللہ نے خالی ایک جواب نہیں دیا, قسم کھا کے کہا عزتی و جلال. یہ قسم آپ کو یہ حدیث قسم عظمت اہل بیت بتانے کے لیے مل رہی ہے یا اس حدیث قدسی میں مل رہی ہے؟ عزتی و جلال, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم. جو رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا وہ کبھی تیرے اندر داخل نہیں ہوگا. سوال اب یہ تو ہو گیا اب تک عذاب کا پہلو. سوال, اللہ کے رسول مدینے کے باہر جا رہے ہیں, ساتھ میں اصحاب بھی. مدینے کے باہر یعنی کیا مطلب؟ جیسے آج باب جبرائیل سے بقی اتنا فاصلہ. پرانا مدینہ کئی بار بتا چکا ہوں. اصحاب بھی ساتھ میں. پرانے زمانے کا طریقہ یہ تھا کہ شہر بھر کا کوڑا کرکٹ جمع کر کے شہر کے باہر پھینکا جاتا تھا, اور خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں اطراف میں کھیت ہیں, یہ چیزیں بعض اوقات کھیت میں کھاد کے طور پہ بہت کام آتی ہیں. میں دین کی بات کرنے آیا ہوں کہ ایگریکلچر پہ لیکچر دینا. تو خلاصہ یہ ہے کہ شہر کے باہر کوڑا کرکٹ سارے شہر. ایک کتا مر گیا ہوگا مدینے میں, کسی نے اٹھا کے بھیج دی, سڑ رہا کتا, یعنی اس کا پیٹ پھٹ چکا ہے, اس کے بدن میں کیڑے رینگ رہے ہیں, اتنا بدبو, اتنا دیکھنے ہی میں کراہیت والا منظر. اصحاب رسول نے ناک پہ کپڑا رکھا, کونے کونے ہو کے جانے لگے. پیغمبر نے فرمایا یہ کتا پھر بھی قیمتی ہے. یہ کتا, عام کتا چھوڑے مرا ہوا کتا, مرا ہوا کتا چھوڑے سڑتا ہوا کتا, کہا یہ کتا پھر بھی کوئی ویلیو رکھتا. تمہاری یہ دنیا جس کے لیے تم مرے جا رہے ہو نا, ہماری نگاہ میں اس کتے سے زیادہ حقیقی, اس کتے سے زیادہ بے وقت, یہ سڑے ہوئے مرے ہوئے مردار کتے سے. اور پیغمبر نے پہلی بار تو یہ نہیں کہا دنیا کی مذمت مذمت مذمت, اگر حرام طریقے سے اپنی پھنس گیا. لیکن ہے عجیب چیز دنیا, گناہی حلال کے نام پہ ہے, پھر پھنسا دیتی ہے حرام کے اندر. یہ بالکل ایک الگ موضوع. آج کسی صحابی نے ہمت کر کے سوال کر لیا, یا رسول اللہ جب سنا آپ کی زبان سے دنیا کی برائی سنی, کچھ تو اچھا ہوگا نا اس دنیا, یا ساری دنیا؟ کہا نہیں, تمہاری اس دنیا میں 6 چیزیں مجھے بہت پسند. احب الیہ, میں محبت کرتا ہوں اس سڑے ہوئے کتے سے زیادہ حقیر دنیا سے, ان 6 چیزوں کی وجہ سے. میں اپنا مزاج اور اسٹائل شروع مجلس میں بتا چکا ہوں. آج تقریباً ہر حدیث آدھی چھوٹ رہی ہے, اس لیے کہ آخری مجلس ہے, وقت نہیں ہے, ٹو دا پوائنٹ پر. 6 چیزیں. تو یا رسول اللہ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ کہا 2 قدم, یہ جہاں اسٹیپ, یہ جہاں چلتے. کون سے 2 قدم؟ کہا پہلا وہ قدم جو وقت نماز مصلی کی جانب جا رہا, یہ آدمی اللہ کی طرف جا رہا. نماز اللہ سے ملاقات ہے, صبح شام و دوپہر. یہ قدم اتنا قیمتی ہے, نماز کی قیمت تو چھوڑیے, قاری مصلی کی جانب اٹھتا وہ قدم اتنا قیمتی ہے کہ اس کے خاطر عرش الہی میں رہنے والا رسول اس دنیا سے محبت کر رہا. اور دوسرا وہ قدم جو رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اٹھ رہا. جو آپ رشتہ دار کے گھر جا رہے ہیں, اللہ کے گھر جانا اور رشتہ دار کے گھر جانا, روایت میں دونوں کو برابر قرار دے گی. اس دنیا کی محبت کی وجہ پیغمبر نے 6 میں سے 2 یہ باتیں بتائی. لیکن کتنا بڑھتا ہوا گناہ. اور آخری زمانے کی ایک علامت نشانی یہ بھی ہے نا, بھائی بھائی سے ملاقات کو تیار نہیں ہوگا. ذرا ذرا سی بات پہ خونی رشتہ داروں فتنہ و فساد ہوں گی. بلکہ اسی حوالے سے 2 دن مجلس آئے کہ میراث کی تقسیم کا گناہ اسی لیے بہت بڑا. ایک ہے آپ خیر کے مال پہ قبضہ کریں وہ بھی غلط, اور ایک ہے اپنے سگے بھائی کے مال پہ قبضہ کریں وہ اس سے زیادہ غلط. لیکن آج کی مجلس کو ایک منزل تک پہنچانا, لیکن صلہ رحمی میں پھر ایک سوال پلٹ کے کیا جاتا
اور وہ بھی میں پوچھ چکا ہوں اپنے مرضی سے. وہ سوال یہ ہے کہ مولانا کی بات آپ کی صحیح، یہ سارا ہم نے پہلے ہی حدیثوں میں سنا، آپ کوئی نئی بات نہیں بتا رہے. لیکن اگر رشتہ دار ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے، ہم جاتے ہیں، سلام کا جواب بھی ایسا دیتا ہے جیسے گالی دے رہا ہو، اس کے انداز سے لگتا ہے کہ یو آر ناٹ ویلکم ان مائی ہاؤس. باڈی لینگویج بھی کوئی چیز ہے نا، اس کا انداز، اس کا چہرہ، اس کی بات کرنے کا طریقہ، اور پھر جو خدمت کی جاتی ہے، چائے وائے کا مسئلہ، انداز سے ہی لگتا. اب آج تو صاف صاف کہہ دیتے زحمت نہ کیجیے گا آئندہ، مر جائے تو ہمارا منہ دیکھنے نہیں آئیے. کیا اس سے بھی تعلقات کو رکھنا؟ تو وہی بات جو میں نے داڑھی کے حوالے سے کہی، جواب یہی ہے، پہلے پیور فقہی جواب اور پھر اس میں نصیحت. جواب ہے کہ جی ہاں، جو واجب ہے تو واجب ہے، اس سے بھی تعلقات رکھنا، اور نصیحت کی بلکہ اس سے جو تعلقات رکھو تو زیادہ ثواب. اس لیے کہ کوئی بہت اچھا رشتہ دار، ہم اس کے گھر گئے، وہ مہاراج خوشی سے لہر اٹھا، دنیا بھر کی چیزیں لا کے اس نے سجا دی دسترخوان پر. دوبارہ بھی ہم جائیں. اب یہ پتا نہیں کہ اللہ کی وجہ سے اس سے مل رہے ہیں کہ اس کیک اور پیسٹری کی وجہ سے جو لاسٹ ٹائم اس نے ہم کو کھلائی. نیت میں خود اپنا کنٹرول بھی نہیں رہتا، لیکن ایسا رشتہ دار جو سلام کے جواب میں لٹ مارتا، جس کے گھر میں ہمیں پانی کا گلاس بھی نہیں مل رہا، جس کا انداز یہ بتا رہا کہ آئندہ میرے گھر نہ آنا، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ یہ خالصتاً اللہ کے لیے جا رہے ہیں. اس رشتہ دار سے صلہ رحمی کا ثواب اچھے رشتہ دار کے مقابلے میں زیادہ ہے. نیت خالص، نیت خالص. تو وہ جو مسئلہ چل رہا کہ خالص نیت تربیت اولاد میں بھی آنا چاہیے. اس میں شرمندہ نہیں ہونا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا 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 حجاب کا پیغام بھی دیا، تربیت بھی دی، بچپنے سے اسے حجاب سکھایا، ذرا بڑی ہوئی تو اجتناب حجاب گھر سے باہر نکلتی ہے، پورے معاشرے میں ہماری توہین ہو رہی. یہ اگر حجاب معاشرے کے لیے پہنایا تھا تو کمپلین صحیح، اور اگر اللہ کے لیے پہنایا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو اس طرح مدرسے میں پہلے دن سے داخل کروایا، اب 18-20 سال کا ہوا شراب پی رہا، کیا کہیں گے لوگ؟ اگر اس لیے مدرسے میں داخل کرایا کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنی ساری عبادتوں میں پانی پھیر رہے. صرف کام اللہ کے لیے جب کرنا ہے تو الصحیح منی والاتمام من اللہ. امام خمینی کا جملہ کہ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، اور اللہ تم سے پوچھے گا ہی نہیں کہ نتیجہ کیا. اللہ سے پوچھے گا تم نے کوشش کی، بچی کو حجاب کی کوشش کی ہے، وہ محجوبہ بنی کہ نہیں بنی، یہ تمہارا مسئلہ نہیں. اٹس نن آف یور بزنس. قیامت میں شاید انگریزی بھی چلے تو خیر، اللہ کہے گا یہ تمہارا مسئلہ نہیں. بچہ شرابی بن گیا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں. تم نے کوشش کی تھی اسے نمازی بنانے کی، وہ ختم بات. اور بات کہاں سے چل؟ کل کی مجلس کا جواب میں دے رہا ہوں، جواب نہیں اس کا حل. 4 ایسی نیکیاں جن کا ثواب قیامت کے اس عذاب سے بچنا. 3 آ گئی، چوتھی وہ روایت 2 مومنوں میں صلح کی کوشش، کامیابی نہیں ہوئی، نہ اس نے بات سنی نہ اس نے بات سنی، بلکہ اس صلح کے نتیجے میں یہ بھی ناراض ہے وہ بھی ناراض ہے. کوئی بات نہیں، یہ تو ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے. وہ تو مل گئی جگہ، یہ راضی ہو کہ ناراض. نمبر 2، یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اپنی جگہ پوری مجلس یہ نیکی کا بیان چاہتا ہے. دربار معصومین میں جو باقاعدہ مجمع آتا ہے تو ضرورت نہیں ہے مجھے اس تفسیر میں جانے کے، خالی روایت کے الفاظ. اور ذرا سا ایسی روایتیں جب میں پڑھتا ہوں نا تو ان امام کا نام بھی لیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان معصومین کی حدیثیں بہت کم مشہور ہیں. یہ روایت باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام. تھوڑا سا آگے آ جائیے، آج میں تھوڑا سا آگے آ جائیے.
شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی. حجت الاسلام مولانا رضوی صاحب کل سے بیان شروع کرنے والے, آج کبھی میں ہی چل رہا ہوں قیامت اور قبر والا. تو خیر اب وہ غلط فہمی ہو گئی تو ہو گئی, اب تو میرے مسائل قریب ہیں. ساتویں ایمان کی حدیثیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں, چوتھے ایمان کی حدیثیں بہت کم پڑھی جاتی ہیں. تو جب کوئی حدیث ان معصومین کی آتی ہے, میں خاص اس لیے نام لیتا ہوں اسی حوالے سے ایک فرمان ذہن میں رہے. دوسری نہیں, قیامت کی 5ویں اور اس حدیث کی دوسری کی کا جو شادی کا رشتہ کرانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا, قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں بیٹھا ہو بڑے ٹھاٹ اور آرام سے, اور بس ایک جملہ اپنی طرف سے بڑھا کے جو اصل موضوع ہے اس کو آگے بڑھاؤ. اور وہ یہ کہ دیکھیے بعض چیزیں تو براہ راست ہیں. کہا اگر جنازے کے ساتھ چلو, کنڈا لینا بھی شرط نہیں. اگر غسل جمعہ کرو, اگر ماہ رمضان میں کم از کم 3 جوشن کبیر ختم کرو تو قیامت کے عذاب سے محفوظ رہو. براہ راست یہ جو ابھی حدیث پڑھی اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ قیامت کے عذاب سے محفوظ رہو. کیا لفظ ہے؟ اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اگر سوچنے کی بات, اللہ اپنے عرش کے نیچے بندروں کو جگہ دے گا, سوروں کو جگہ دے گا, یعنی خنازیر کو, بندر کو, آگ کے درخت کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس پہ لوگ چل رہے ہیں. وہ کل کی حدیث کو میں سمجھا رہا ہوں. یہ عرش کے سائے کا مطلب ہی یہ ہو گیا کہ قیامت کے سارے عذاب سے یہ آدمی محفوظ خلاصہ. اور اسی حوالے سے اب بہت سے لوگ تو بہت بعد میں آئے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں بات کہہ کیا رہا تھا. بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنت کی نعمت لینے کے لیے قیمت دینا پڑتی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, یہ لفظ عربی میں قیمت کے لیے آتا ہے. بیچو اپنا مال اور قیمت میں جنت لو. لیکن ایسے مشکل کام جو جنت کی قیمت ہے اس میں اگر آدمی پیچھے ہٹے تو بات سمجھ میں آتی. چھوٹی سی مثال, خمس کتنا اہم مسئلہ. آدمی مجالس میں سننے کے بعد تیار بھی ہوتا, پھر بھی کافی رک جاتی ہے. کب؟ جب پتا چلتا ہے کہ ساری زندگی کا خمس یہ حساب کتاب صرف مرجع یا اس کا وکیل کر سکتا. بڑے سے بڑے عالم کو حق پر اختیار نہیں کہ آپ کے ماضی کے خمس کا وہ فیصلہ کریں. بالغ ہونے سے لے کے آج تک کتنا خمس واجب, اس کے لیے یا تو علم غیب ہو, تو جن کے پاس علم غیب ہے وہ خود آج کل غیبت میں, اور یا پھر وہ مرجع جسے اختیار ہے خمس میں کچھ کمی بیشی. ممبر پہ آنے والے خطیب کو حق نہیں, محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے عالم کو حق نہیں. اب اگر ہم نے دیکھا کہ خمس کا مسئلہ سن کے بھی آدمی ٹھنڈا پڑ گیا, ذرا سمجھ میں آتا کہ سامنے والے عالم کے پاس اگر اس کا حل ہوتا تو بہت آسان تک گئے اور مسئلہ حل کرائے. اب مرجع کے پاس, یا چلے مرجع کے پاس اتنا وقت کہاں ہوگا, ان کے وکیل کے پاس سارا حساب کتاب یہ زحمت والا عمل لگتا ہے. چنانچہ بہت سے لوگ یہاں تک غلطی کر رہے ہیں کہ آج سے خمس دینا شروع کر دیا, آئندہ بالکل ٹھیک دے رہے, پیچھے والے ماضی کے خمس پہ توجہ بھی نہیں. لیکن بات سمجھ میں آتی, جس مسئلے کا حل ایک چھوٹا سا جملہ اور اس میں بھی آدمی غافل ہو تو اس کی ایک ہی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے, شریعت کی حقارت. کوئی اہمیت ہی نہیں ہے مسائل شریعت. مولا یہ حدیث بہت مشہور, مولا آپ بدکاری کرنے والے کو بھی کافر نہیں کہتے, بے نمازی کو کافر کہتے. آخر کیوں؟ یہ سوال کیا گیا امام سے. اتنا بڑا گناہ, لوگوں کی عزت و ناموس سے کوئی کھیلتا پھرے. آپ عذاب بتاتے ہیں اور خرابی بتاتے ہیں, کبھی اس کو کافر نہیں کہتے. اور لیکن بے نمازی کو آپ سیدھا سیدھا لفظ کافر. کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد وہ کافر نہیں ہے جو نجس ہوتا, لیکن بہرحال اتنا قریب ہے کہ امام اتنا زیادہ اس کو کافر کہنے لگے کہ سوال آ گیا. کہا ہاں وجہ
وہ جو بدکاری کرتا یا شراب پیتا، وہ جو اتنا بڑا گناہ کر رہا، وہ اس لذت اور مزے کی خاطر کر رہا کہ وجہ سمجھ میں آ رہی، تو بے نمازی جو نماز چھوڑا یہ کس لیے چھوڑ رہا؟ صرف اس لیے کہ نماز اس کی نگاہ میں بہت حقیر ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو۔ تو جو نماز کو اپنے باڈی لینگویج اور عمل سے حقیر کر رہا وہ یقیناً کافر ہے۔ تو اب بڑے بڑے مسئلے، خمس کا ماضی کا حساب بہت لمبا، دیات کا مسئلہ بہت لمبا، وہ حل نہ کر پا رہا ایک آدمی، یعنی کر سکتا ہے لیکن ٹائم نہیں دے رہا، سمجھ میں آ رہا، وصیت، اور خاص طور پر صرف ایک جملہ، باقی تو کل سے حجت الاسلام مولانا سید محمد رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، جو میں نے کہا کہ ان کی اسپیشلٹی ہے یہ سارے موضوعات، لیکن خاص طور پہ ایک مسئلہ، شوہر بیوی سے صرف ایک جملہ کہہ کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو نابالغ بچوں کا نگران میں تمہیں بنا کے جا رہا ہوں، ایک جملہ، صرف ایک جملہ، اتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے بچ جائے گی یہ فیملی۔ نابالغ کے مال کو ہاتھ لگانا اتنا بڑا مسئلہ تھا، رسول اللہ نے اتنا ڈرایا، شہید دستغیب شیرازی کی کتاب گناہان کبیرہ کی پہلی جلد میں جا کے دیکھ لیجیے، یتیم کا مال، مولانا نے کہا اکبر الکبائر 7، گناہ کبیرہ 70 ہیں، ان میں بھی جو 7 ان سے بھی بڑے، 70 میں 7، الکفر باللہ سب سے بڑا گناہ کفر، والقتل وحقوق الوالدین واکل مال الیتیم۔ خالی کبیرہ گناہ نہیں ہے، اس روایت میں شراب کا نام نہیں، اس روایت میں زنا کا نام نہیں، اس روایت کے اندر اور بڑے بڑے گناہ نہیں، اکل مال الیتیم۔ اتنا ڈرایا رسول اللہ نے کہ بیچارے یتیم مرنے لگے۔ بعض اوقات کسی کے حق میں آپ فائدہ پہنچانے جائیں وہ اس کے لیے نقصان ہوتا ہے، جیسے اللہ نے اسماعیل کے زمزم کا پانی جاری کیا، اسماعیل کے فائدے کے لیے نا، اتنا پانی آ گیا کہ ہاجرہ ڈر گئی میرا بیٹا ڈوب کے مر جائے گا، گھبرا کے کہا زم زم، اسٹاپ اسٹاپ، رک جا رک جا۔ خالی قیامت میں انگریزی نہیں چلا رہا ہوں، 4000 سال پہلے بھی انگریزی چلا رہا ہوں، زم زم، رک جا رک جا۔ یہ کیوں کہا؟ پانی کا نام ہی زمزم بن گیا، رک جا رک جا۔ اتنا پانی آیا کہ اسماعیل کے ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا۔ یہ رحمت خدا کی کثرت، یتیم کو اس کا حق دلوانے کے لیے پیغمبر نے بار بار کہا یتیم کے مال میں سے ایک پینی یا ایک پیسہ لینا۔ لوگ گھبرا گئے، دکاندار یتیم کے ہاتھ میں روٹی بیچنے کو تیار نہیں، اور خدا نہ خواستہ کچھ قیمت میں کمی زیادتی ہو گئی، ٹیکسی والا یتیم کو ٹیکسی میں بٹھانے کو تیار نہیں، خدا نہ خواستہ کرائے میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی۔ یہ باقاعدہ شہید دستغیب نے پوری تاریخ لکھی ہے مدینے کی، یتیم یوں مرنے لگے، نہ کوئی کپڑا بیچے، نہ کوئی کھانا بیچے، نہ کوئی مکان ان کو دینے کو تیار۔ تو پھر آیت آئی الا باللتی ہی احسن، ہاں جو نارمل طریقہ ہے اس میں خرید و فروخت ہو، کہ اتنا بڑا گناہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ اور یہی جو میں نے کہا نا کہ رحمت بھی کبھی سامنے والے کو تکلیف پہنچانے لگتی ہے۔ میں نے کراچی میں بہت تاکید کی تھی کہ دیکھیے ہر آدمی خود وصیت کرے اور اپنے والدین سے وصیت کروائے۔ بھائی والدین مریں گے تو کون ایسا ہے جو کہے میں نہیں مروں گا؟ تو اس کے بعد پرابلم ان کے لیے نہیں ہوگا، زندوں کے لیے ہوگا۔ یہ مکان کا کیا، جائیداد کا کیا؟ اب والدین کو فائدہ پہنچانے کے لیے بیٹے نے کہا کہ بابا وصیت نامہ لکھیے، سر پہ جوتا پڑا، ابھی میں زندہ ہوں اور ابھی سے میری جائیداد پہ دانت جما کے بیٹھ گئے ہو، ابھی سے میری موت کی تمنا کر رہے ہو، آپ کے فائدے کی بات کر رہے ہو، جوتا کھا رہا۔ میں نے کہا دیکھیے اسلام نے مہر بیوی کا ایک ایسا حق رکھا ہے جو قرضہ، ہاتھ ابھی دے، ہاتھ کے ہاتھ دے جائیے۔ بیویاں لڑنے کے لیے آ گئی مجھ سے، یا آپ نے کیا شوہروں کو پٹی پڑھائی؟ کوئی پٹی نہیں پڑھائی، کل سب دوسری شادیاں کر رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ کل سب نے آ کے مہر دیا، مہر تو اسی وقت دیا جاتا ہے جب طلاق دے کے دوسری شادی کی جائے۔ آپ کے فائدے کے لیے مسئلہ بتایا یوٹیوب پہ آج بھی وہ کلپ ہوگا کہ کس طرح سے ہندوستان کی بعض عورتوں نے بعض علماء کی سب کے سامنے توہین کی ایک مسئلہ شریف۔
پاکستان میں جو مسائل بڑھ رہے ہیں شادی کے حوالے سے، شوہر پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے۔ میں نے ایک مشورہ دیا کہ شریعت میں گنجائش ہے نکاح کے موقع پر ہی اپنی بیٹی کو طلاق کا حق دلوا دیجیے، بجائے اس کے بعد میں آپ آ کے شریعت کا سر پھاڑیں۔ یہ کیسا اسلام ہے کہ بیٹی میں ظلم ہو رہا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، وہ طلاق نہیں لے سکتے؟ ہنگامے وہی ہوگا۔ توبہ توبہ، نکاح کے موقع پہ نحوست، طلاق کا لفظ آپ نے اپنی زبان پہ نکاح کے موقع پہ کیسے جاری کر دیا؟ تو کسی کو فائدہ پہنچانے چاہیے، نقصان ہوتا، لیکن جو بات کا نقصان ہے، ایک جملہ خمس کا حساب ساری زندگی نہیں ہو پا رہا۔ یہ آدمی اگر گناہ کر رہا ہے تو گناہ تو ہے، سمجھ میں آ رہا، لیکن ایک جملہ شوہر کو کہنے میں کیا اعتراض ہے؟ بیویوں کو کہلوانا، کیونکہ شوہر مر گیا، شوہر کو پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس بیوہ ماں کو ہے جو اپنے یتیم بچوں کو پالنے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھاتی ہے، اور پتہ چلا کہ عذاب خدا اور گناہ مول لے رہی ہے۔ مگر یہ ساری چیز اسی وقت سمجھ میں آئی جب ہاجرہ کی دعا ذہن میں کہ اصل نعمت جو ہے وہ تو جنت ہے، اصل نعمت جنت ہے، اور جنت ملتی ہے ان تمام احکامات کی پابندی سے۔ مگر بہت جلدی میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، کیا کروں، وقت نہیں رہا۔ مگر جنت کے ساتھ صرف ایک پرابلم پتہ نہیں کب ملے گی۔ لاکھوں سال تو ہو گئے ہوں گے اگر ہم اس روایت کو صحیح مان لیں کہ 70 آدم پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ آخری آدم ہے، پھر قیامت آئے گی تو آخری آدم کو بھی کئی لاکھ سال تو ہو گئے ہوں گے۔ گھر کے بعد علماء نے کہا خالی 10,000 سال ہوئے، لیکن 10,000 سال تو نہ عقل قبول کرتی ہے اور نہ ہی شریعت تصدیق کرتی۔ اب وہ سب بھی جنت کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب حبیب کی شہادت جنت اب تک تو نہیں ملی۔ اب جنت کے ساتھ صرف ایک مسئلہ، اگر کہ اس مسئلے کو بھی لوگ بڑھا کے پیش کرتے ہیں، چاہے جوشمری آبادی نے کہا تھا ایسی جنت لے کے کیا کریں جس میں بوڑھی ہورے ہوں۔ بزرگوار آپ بوڑھے ہوں گے، جنت میں کوئی چیز بوڑھی نہیں ہوتی۔ وہاں پہ یہ بڑے میاں بھی جو یہ جملہ کہہ رہے ہیں جوان ہو کے جائیں گے اگر گئے، اور انشاءاللہ جائیں گے۔ اہل بیت کی انہوں نے خدمت تو بہت کی ایک خاص حوالے سے۔ تو بات یہ ہے کہ جنت بوڑھی کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ کہ رکھے رکھے ایکسپائر ہو گئی ہو کہ جنت کے وہ دودھ و شہد کی نہریں، جنت کے کھانے، جنت کی حوریں، نہیں، جنت تو جوان کا نام ہے، لیکن ہے بہت عرصے کے بعد۔ اتنا انتظار نہیں ہوتا تو مت کیجئے اتنا انتظار۔ کون کہہ رہا ہے کہ اس جنت کے لیے جو ہاجرہ جو آسیہ دعا کر رہی اتنا انتظار کرے؟ جنت چاہیے آپ کو، جنت کی نعمت ہے، اتنا انتظار مت کیجئے نا، ابھی لے لیجئے جنت کی نعمت ہے، ابھی بھی مل سکتی۔ ایک بہت مشہور جوک نما واقعہ، لیکن ابھی لاہور میں پڑھا تو لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو اتنے 100 میل کے بعد کھلا علاقے کا حقیقی واقعہ، مجھے نہیں معلوم۔ اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سادات کا بہت زیادہ احترام رہا، اور ابھی بھی ہے، لیکن پہلے تو بہت زیادہ احترام تھا۔ بخارا سے خاص سید بلائے اسی لیے گئے۔ شاہجہاں بادشاہ ہاتھی میں بیٹھتا تو ہاتھی کے ڈرائیور کی پیٹھ اس کی طرف ہوتی، بادشاہ کے سامنے ایک ڈرائیور کی پیٹھ خاص عہدہ کریٹ کیا گیا۔ یہ سید آگے ڈرائیور کی کمر سے کمر لگا کے بیٹھیں گے کہ بادشاہ کے سامنے سید کا چہرہ، آل رسول دیکھنا ثواب، بڑی خاندان اب تک شاہی مسجد کی پیش نمازی کر رہا تو یہ احترام۔ ایک سید سفر کرتے کرتے کسی علاقے میں پہنچے اور ان کو اتنی ہی عزت اتنا ہی احترام ملا۔ دیکھیں مسئلے کا حل بتا رہا ہوں۔ جنت اگر بہت دور لگ رہی کہ مولانا آپ نے اتنا 9 دن تو کہہ دیا جنت، مگر پرابلم بھی تو دیکھے نا، دنیا کا محل ابھی ہے، یہاں سے نکلیں گے امام باڑے سے اپنے محل میں پہنچ جائیں، جنت تو پتہ نہیں کب ملے۔ دنیا کی گاڑی تو ابھی ہے، جنت کی گاڑی تو پتہ نہیں کب ملے۔
بیوی تو ابھی ہے، جنت کی حور تو پتہ نہیں کب ملے. تو یہ جو ایک انتظار مسئلہ میں حل کر رہا ہوں، اتنا انتظار مت کیجیے. یہ سنیے سید کا واقعہ، بہت احترام ہوا، کھانے ملائے جا رہے ہیں، دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، لوگ قدموں میں پیچھے جا رہے ہیں، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لا رہے ہیں فرض. لیکن ان کو اندازہ ہوا کہ یہ کچھ زیادہ ہی احترام مل رہا ہے، اتنا تو نہ میں نے سنا نہ سوچا. ایک پھر وقت آتا ہے نا کہ آپ نے کہا ذرا یہ تو ذرا کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یہ احترام تو کبھی خیال بھی نہیں کیا. چنانچہ آپ نے اس قوم سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کچھ ذرا زیادہ احترام نہیں کر رہے. ایک حد تک تو سمجھ میں آتا ہے، سنا بھی. کہا کہ نہیں، ہم اس لیے آپ کا اتنا احترام کر رہے ہیں کہ ایک تو سید ہمارے یہاں آیا، آل رسول، خوش قسمتی. پھر ہمارا ایک بڑا مسئلہ بھی آپ کی وجہ سے حل ہونے والا اسی ہفتے میں. تو ایک احسان بھی ہے آپ کا. باقی جو سادات کا آپ نے دوسری جگہ سنا وہ زیارت کا ثواب، برکت، قدموں کی برکت. ہمارا تو ایک مسئلہ بھی حل ہو رہا. اچھا کیا مسئلہ حل ہو رہا میری وجہ سے؟ کہا کہ دیکھیے ہمارے یہاں کسی سید کا روضہ اور مزار نہیں تھا، ہمیں اپنی منتوں اور دعاؤں کے لیے فلاں گاؤں جانا پڑتا تھا. ایک تو ان کا احسان لو، اگر راستہ خطرناک، چور، ڈاکو، دشمن، ہم تڑپ تڑپ کے خدا سے کہتے تھے خدا بندہ ایک روضہ سید کا ہمارے یہاں بھی ہوتا تو ہمارے کتنے پرابلم سالو ہو جاتے. الحمدللہ آپ تشریف لے آئے. بس اسی ہفتے میں ہم آپ کی گردن کاٹ کے آپ کا شاندار روضہ بنانے والے. ہمارا مسئلہ یہی حل ہو جائے، ہمیں کہیں جانے کی اور انتظار کی زحمت نہیں ہوگی. یہی میری مجلس عشرہ سجادیہ کی آخری مجلس کا آخری حصہ یہی کہ جنت بہت دور ہے. اس لیے بھی اگر کچھ لوگ گھبرا رہے ہیں تو مت اتنا انتظار کیجیے. آپ کا مسئلہ یہی حل ہو سکتا. دنیا کو جنت بنا لیں. دنیا کیسے جنت بنے؟ ایک ہی طریقہ، اس زمانے کے امام کو ظاہر کروا لے جس کا ظاہر ہونا اسی دنیا کو جنت بنانے والا ہے. کیا چاہیے آپ کو جنت میں؟ جوانی چاہیے. چوتھے امام نے حبابہ کی جوانی پلٹائی، زمانے کا امام آئے گا ہر ایک کو جوانی ملے. کیا چاہیے آپ کو؟ مرض سے نجات. چوتھے امام نے سفیدی کے داغ والے مریض کو ٹھیک کیا، زمانے کے امام کو آنے دیجیے. اس دنیا کے اندر سے ہر بیماری ختم ہو رہی ہے. لیکن ڈاکٹر بھوکوں نہیں مرے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ سب پہ احسان کرتے کرتے ان پہ ظلم ہو جائے. کیا چاہیے آپ کو؟ جنت جیسے محل ویسے ہی شاندار محل یہاں ملیں گے. انتظار کریں. جس چوتھے امام آم سے پانی کو یاقوت سرخ، زمرد سبز، سفید موتی بنا دیا، اس کا بیٹا وارث آنے دیجیے. آپ دیکھیے گا کہ دنیا جو ہے قدم قدم، یہ روایت ہے نا، مومن چلے گا. دنیا اپنی نعمتیں زمین کے اندر سے اگنے گی اور اس کے پیروں کے سامنے بچھائے گی. آپ کے سارے مسئلے حل انکلوڈنگ جو روزانہ خبریں آتی ہیں. آج اتنے شہید ہو گئے، آج اتنے جوانوں کے لاشیں گرے، آج اتنے صاحبان ایمان کے گھر جلے. یہ سارے مسئلے حل اگر امام آ جائے. اور امام فوراً حسن، ایک نہیں کئی روایتوں کا جملہ کہ انتظار امام ہم کر رہے ہیں اپنی غلطی اور حماقت کی وجہ. اور حدیث ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا نا، یہ امام زمانہ کے لیے کہا. یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آسیہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا. وہ دنیا لینے جا رہی ہے، آخرت نکل رہی ہے. وہ آخرت لینے جا رہی ہے، دنیا چھوٹ رہی ہے. آسیہ کے سامنے آپشن تھا، یہ لو یا وہ لو. معصومین کے زمانے میں یہ نہیں تھا. اگر یزید سے رہ کے گورنری لینا ہے تو قتل حسین میں شریک ہونا پڑے گا. اور اگر حسین کا احترام کرنا ہے تو اپنے سارے عہدے کو حر کی طرح سے قربان کرنا پڑے گا. یہ چوائس تاریخ اس عالم میں کبھی نہیں رہا کہ دونوں ملے.
یا یہ لو تو وہ چھوڑو، وہ لو تو یہ چھوڑو. یہ صرف ایک امام معصوم ہے جس کو ظاہر ہونے دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی بھی بیسٹ چیزیں آپ کو ملیں گی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بہترین چیزیں آپ کو ملیں گی. ظہور امام زمانہ بلند تر سلوات. تو مولا ظاہر ہو جائیے نا. ہماری تو سب سے بڑی تمنا یہی ہے. کہاں سے شروع ہوئی تھی مجلس؟ جب جنت تک کی قیمت رکھی ہے. خالی زبانی الفاظ پہ جنت نہیں ملے گی. یہ معصوم کی حدیث ہے. مجھے ذہن میں نہیں ہے کہ کون سے معصوم، لیکن حدیث ہے. ایک آدمی فٹافٹ بہت تیزی کے ساتھ ایک نماز پڑھی. نماز پڑھنا بہت تیز نماز. کیا وہ جو انٹرنیٹ کی فاسٹسٹ اسپیڈ براڈ بینڈ اور کیا ہوتا ہے اس ٹائپ کی نماز. کھٹ سے نماز شروع کی اور چھٹ سے نماز ختم کر. اے خدا مجھے جنت کے محل دے دے، مجھے حورے دے دے. کیا جملہ امام نے کہا. محل تو اتنا کم دے رہا اور رشتہ اتنا بڑا طلب کر رہا. حور چاہیے تو مہر بھی ویسے ہی دینا. اب یہ بات کو سمجھانے کا طریقہ ہر آدمی کی عقل کے مطابق. اگر امام آپ نے کہا مولا آ جائیے نا، تو اس طرح زبانی کہنے سے کوئی تھوڑی آئیں گے. اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے روٹین لائف کو چینج کرنا پڑے گا تب امام آئیں گے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. امام کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن عام زندگی میں پیغمبر کی حدیث المومن لا ينصدق من الحجر مرتين. ایک پتھر سے یا سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. نعوذ باللہ امام کے لیے نہیں کہہ رہا. لیکن کربلا کا واقعہ دیکھو، بلایا تو اس وقت بھی کتنے جوش و خروش، اور ہر آدمی مومن بن کے تڑپ تڑپ کے بلا رہا. پھر کیسا ساتھ چھوڑ گئے؟ ایک عام آدمی بھی ہو تو کہے گا ایک تجربہ کر چکا ہوں، دوسرا تجربہ نہیں کروں گا. یہ امامت جس کے سامنے کائنات خلق ہوئی، جو علم ما کان و ما یکون رکھتی، جو غیب کے ہر علم کو جانتی. ابو خالد کابلی نے امام کے دروازے پہ دستک دے کے گناہ کیا، اور امام نے کتنے دروازوں. چوتھے امام کا واقعہ، ابو خالد کابلی کا واقعہ بہت اہم واقعہ. میرا ارادہ تھا کہ ہر مجلس میں چوتھے امام کا ایک ایک واقعہ پڑھوں گا، لیکن بہرحال یہ تو اتنا بڑا واقعہ کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اس کو چھوڑ رہا ہوں. تو امام تو ہر چیز جانتے، کہا اس لیے آ جائیں کہ پھر ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ. ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی امام نہیں آنے والا تو میرا ساتھ چھوڑ کے گیا. کوئی طریقہ اس کی نجات کا نہیں. یعنی میں ایک لفظ کہتا ہوں، مثال تو میں ایسی دیتا ہوں کہ جو کم از کم 500 مرتبہ دے چکا ہوں. وہ مثال نہیں، وہ مجھ پہ گزرا ہوا واقعہ. آسٹریلیا سے حج کے قافلے میں آیا. کراچی سے بھی آتے رہتے قافلے. یورپ، امریکہ، آسٹریلیا والے حرم کے دوسری طرف ٹھہرتے ہیں، انڈیا پاکستان والے دوسری طرف. ہمارے قافلے میں ایک ایسے مومن آئے تھے جن کے چھوٹے بھائی بھی کراچی سے حج پہ آئے تھے. جو میرے قافلے میں تھے وہ 30 سال سے پاکستان نہیں گئے، ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی بھائی سے. کہنے لگے مولانا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، یہاں پہ ایسے حالات، ملاقات ہو جائے گی بھائی سے. فون کیا، ٹائم آ گیا. کل رات کے 8 بجے ہم لوگ KFC کے سامنے ملے. یہ واقعہ ہے، خالی یا کوئی جوک یا مثال نہیں. ٹائم آ گیا. میں نے کہا آپ نے ذرا غلطی کر دی، آپ کو یاد نہیں کل شب جمعہ دعائے کمیل ہمیں پڑھنا ہے 8 بجے اور حرم میں ہمارا اجتماع ہوگا. کہنے لگے ہو مولانا لیکن کیا کریں، وہ لوگ اگلے دن مدینے جا رہے ہیں، حج کے وقت پر آئیں گے، پھر ملاقات نہیں ہوگی. چلے صلہ رحمی بھی تو بہت اچھی چیز ہے، آپ نے تو مجلس پڑھی تھی 2 دن پہلے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بہرحال میرا یہ ہتھیار میرے اوپر آزمائیے، کوئی بات نہیں ہے. تو ٹھیک ہے آپ جائیے صلہ رحمی کریں. ہم لوگ حرم گئے، دعائے کمیل پڑھی، زیارت وارثہ پڑھی، سورہ یاسین، ہمارے شب جمعہ کر کے گھر آئے. 2 گھنٹے کے بعد یہ صاحب بھی آ رہے ہیں اور ایسی کھلم کھلا گالیاں بکتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو.
ارے بھائی آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو آپ کی بھی ماں ہے، وہ تو آپ کے بھی باپ ہیں، اب اس میرے جملے سے اندازہ کر مکے کے تو مولانا ایسا نامعقول آدمی تھا، 30 سال بعد بڑے بھائی سے مل رہا. اب پتا ہے کہ آج شب جمعہ بڑا بھائی اتنی عبادتیں چھوڑ کے آیا، 2 گھنٹے میں کھڑے کھڑے تھک گئے، اس کو نہانا تھا نہ. خیر ہو جاتا ہے ایسا. تھوڑی دیر کے بعد فون بجا، انہوں نے فون کہاں سے لگایا؟ میرے قریب. اب سامنے سے گالیاں آ رہی چھوٹے بھائی کی طرف، اور وہ بڑے بھائی کے مقابلے عمر میں کم ہے، گالیوں میں زیادہ بڑا ہے، کراچی سے آیا تھا اور ٹریننگ کے ساتھ. میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، ایسی گالیاں اور اتنی زوردار آواز میں کہ میں سن رہا ہوں. وہ چکرا کے کہہ رہا کہ مولانا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ 2 گھنٹے میں کھڑا رہا. تمہیں نہ آنا تھا نہ آئے، نہیں آنا تھا تو کیوں میرے ہمارے شب جمعہ چھوڑ دی؟ یہ کیا بات، یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا. میں نے کہا وہ کہاں کھڑے تھے؟ کہا KFC. آپ کہاں کھڑے تھے؟ KFC. میں نے کہا حرم کے سامنے 2 KFC، ایک ادھر ہے جہاں صفا مروہ کے نیچے رسول کی برتھ پلیس جو ابھی توڑا اس سال، اور ایک باب عبدالعزیز کے سامنے ہلٹن ٹاور کے نیچے. اب جو بھائیوں نے بات کی تو پتا چلا یہ اس KFC پہ کھڑے مرغا کنی کھاتے رہے، بھائی کا گوشت کھاتے رہے، وہ اس KFC پہ کھڑے رہے. دونوں اپنی جگہ سچے، دونوں غلط. لیکن ہمارا اور امام کا نہیں ہے کہ دونوں غلط. امام ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم بلائیں تو وہ آئیں. ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں تو ہم اپنا جہاد شروع کریں. اسی لیے امام زمانہ کا ایک لقب منتظر ہے، تو یہی لقب منتظر بھی ہے. وہ انتظار کر رہے ہیں ہمارا، ہم بلائیں تو. بلانا خالی جوش کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، تیاری کے ساتھ ہوتا. بہت وقت نہیں رہا کہ بس ایک جملے بات سمیٹ کے مسائل پر آئے. امام زمانہ کی سب سے زیادہ تیاری چوتھے امام نے کرائی. یہ ایک چھوٹی سی بات اس لیے کہ عشرہ سجادیہ کا اختتام. سوال یہ کیوں، اور جواب یہ ہے کہ چوتھے امام کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہے. 35 سال میں 2 نسلیں پیدا ہو کے ختم ہو جاتی. 35 سال بہت بڑی مدت ہے. تو اب چوتھے امام کے سامنے ہی سامنے ایک پوری نسل ایسی آ گئی جو کربلا کے وقت تھی ہی نہیں، بعد میں پیدا ہوئی. اور وہ تو وہ ان کے اپنے بچے وہ بھی کربلا کے بعد پیدا ہو کے جوان ہو گئے. اب یہ بہت تڑپتے ہیں کیونکہ کربلا بہت قریبی واقعہ تھا ان کے لیے. تڑپ تڑپ کے یہ کہتے تھے اے چوتھے امام، ہم کربلا میں نہ تھے، اگر ہم ہوتے تو میرے مظلوم آقا کا لشکر اتنا چھوٹا نہ ہوتا، ہم سب اپنی جانیں دیتے. مولا اب اجازت دی. یہ میں اپنے الفاظ میں حدیثوں کو بیان کر رہا ہوں. چوتھے امام نے کہتے ہیں وہ تلوار چلانے کا وقت ختم ہو گیا. ہم نے بھی کربلا کے فوراً بعد تلوار نہیں چلائی، صبر سے جہاد کیا. تو مولا لیکن برداشت نہیں ہو رہا. کربلا کی خصوصیت اپنی جگہ کہ 1400 سال بعد بھی وہ غم تازہ لگتا، لیکن 2 سال بعد جو لوگ تھے اور جب یہ سنتے ہیں اکبر، اصغر، عباس، قاسم، شہزادی کی چادر، برداشت نہیں ہوتا. تو مولا ہم صبر کریں اور یہ ظالموں سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا. امام نے کہا نہیں، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارے، اللہ میرے بابا کے خون کا انتقام لے گا، لیکن وہ میرے نسل کے آخری امام کے ساتھ. اب یہ تڑپ کے کیسے تو مولا وہ آخری امام کب آئے؟ سب سے زیادہ یہ سوال چوتھے امام سے ہوا، مولا وہ آخری امام کب آئے گا؟ ہم تڑپے جا رہے ہیں. تو چوتھے امام نے کہا جب تم بلاؤ. یہ جو جملے میرے جو میرا پیغام پہنچا اس کو عشرہ سجادیہ کے آخر میں چوتھے امام کی ان روایتوں سے ملا دیا. ختم بات. مولا کربلا کا انتقام. کہا میرا بیٹا لے. وہ بیٹا کب آئے گا؟ جب تم تیار ہو جاؤ، جب تم بلاؤ. اب بس بلاؤ گے کہ بھی تشریح شروع ہو.
اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو بدلنا. تو سب سے زیادہ یہ آپ خود بھی سوچیں کامن سینس کی بات, کربلا کے حوالے سے سب سے زیادہ سوال چوتھے امام سے ہی ہونے چاہیے. کربلا کے فوراً بعد کے امام, بلکہ امامت شروع ہی کربلا سے ہو, اور اس وقت کا جو صاحبان ایمان کی نسل ہے ان کے لیے بھی واقعہ بالکل نیا نیا اور تازہ تازہ واقعہ کا مانا برداشت نہیں ہوتا, کا برداشت نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو بدلو اور میرے بیٹے کو بلاؤ. ہم نے وہ ظلم برداشت تم سوچ بھی نہیں سکتے. آج کی رات ماہ سفر شروع ہو چکا, یا شب یکم سفر یا شب دو سفر, اور تمام تاریخوں میں لکھا یہ وہ تاریخ ہے کہ جب اہل حرم شام میں داخل ہوا. یہ داخلہ شام کی تاریخ ہے, 20واں بھی ہے امام کا, اور داخلہ شام کی تاریخ. چوتھا امام کہہ رہا ہم نے تو وہ مناظر برداشت کی تم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر یہ نہیں ہے کہ سب معاف ہو گئے, انتقام لیا جائے, اس کو بلاؤ, اس کی تیاری کرو. اور اس جملے سے انشاءاللہ آئندہ جب آپ کی خدمت کروں گا تو بات کو اسی جملے سے آگے بڑھاؤں. فی الحال جیسا کہ 2 دن میں نے عرض کیا, سب سے زیادہ جو چوتھا امام رویا تو الشام یہ قافلہ شام میں داخل ہو رہا. کون سا قافلہ؟ محمد کی نواسی, علی اور فاطمہ کی بیٹیوں, حسین کے اہل حرم. بس ایک ہی روایت اس وقت پڑھ رہا ہوں, جو بھی راوی ہو, مومن ہو کہ غیر مومن ہو, کا فرزند رسول جو شام میں اس قافلے کے وقت تھی, انہوں نے ایک عجیب بات نقل کی. آج کی تاریخ یہ قافلہ شام میں داخل ہوا. تماشا دیکھنے والے کتنے لوگ تھے, کا ایک عجیب بات نقل کی. جب یہ قافلہ شام میں داخل ہوا تو شہزادی زینب کا سارا سر خون سے بھرا ہوا, اور شہزادی کا سارا چہرہ زخمی تھا. مطلب یہ کیا, مولا سجاد آپ تو ایک جملے پہ تڑپ اٹھے. مولا سجاد ان کا اپنا گھر, ان کی اپنی بھومی, ان کا اپنا, خود وہ اس واقعے کے گواہ. کہا جب یہ قافلہ کوفے سے شام چلا تھا, زینب شام میں زخمی سر کے ساتھ تھی. سر کیسے زخمی؟ کہا جب یہ قافلہ چلا تو محملیں نہیں تھی, اماریاں نہیں تھی, بیویوں کے ہاتھ بھی آزاد نہیں تھے, گردن سے بندھے ہوئے, اور گودوں میں ننھے ننھے بچے ہر بیوی کے بیٹھے. اونٹ چلتے, دوڑائے جاتے, بیویوں کی گود سے ننھے ننھے امام زادے, رسول زادے, نبی زادے اچھل کے راستے کی زمین پہ گرتے. بی بی فریاد کرتی, واہ جدہ, واہ محمدہ, واہ علیہ, اے کسر صاحب میرا اونٹ روک لے, میرا بیٹا گر گیا. وہ میرے ساتھ کہتا تھا, اے میرے سپاہیوں اونٹ روکو تو نہیں, اونٹ کا رخ بدل کے اسی کے اوپر سے اونٹ کو بلا لو. بی بی فریاد کر رہی ہے, شہزادی میرا اونٹ روکو کا اسی پر سے. اب ذرا ماں کے دل کی کیفیت سنیں, جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا 2 سال کا بچہ, 3 سال کا بچہ اونٹوں کی سمو تلے کس طرح سے تڑپ تڑپ کے شہید ہو رہا. زینب شریکۃ الحسین اس قافلے کی محافظ, جب 2 یا 3 بار شہزادی نے یہ دیکھا کہ یہ ظالم اونٹ کو روکتا نہیں ہے, بچوں پہ سے گزار دیتا ہے. اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی قبریں کوفے سے شام کے راستے میں بنی ہوں. تو اب زینب نے اپنا طریقہ بدل دیا. اب اگر کوئی بچہ ماں کی گود سے گرے تو زینب فریاد نہیں کرتی ہے, چلتے اونٹ سے خود اپنے آپ کو گرا دیتی ہے. وہ ہمارے ساتھ
لے کے جانا ہے انعام ملے گا. زینب نے اپنے آپ کو گرایا, زینب کی وجہ سے قافلہ روکا گیا اور شہزادی نے بچے کو اٹھوا لیا. جو جناب عباس فریاد کرتے ہیں وہ شہزادی زینب بھی کریں گے. تم نے کتنے آرام سے یہ جملہ سن لیا. زینب نے اپنے آپ کو ان سے گرا دیا. گرنے والا جب گرتا ہے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارت ضرور ہے. آئے علی کی بیٹی زینب, امام زمانہ جگہ سلام کر رہے. میرا سلام اپنی دادی زینب پر جن کے دونوں ہاتھ ان کی گردن سے بندھے ہیں اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ زینب راہ کوفہ و شام میں اونٹ سے زمین پہ گر رہی ہے. آقا سجاد کہتے ہیں اتنی بار میری پھوپھی چلتے ہوئے اونٹ سے اپنے آپ کو گرایا کہ جب شام میں داخل ہوئی تو زینب کا سارا سر زخمی ہے. زینب کے سر سے نکلنے والے خون نے زینب کے سفید بالوں کو رنگین کر. لیکن اگلا سوال امام جواب نہ دے پائے. مولا یہ چہرہ بھی زخمی تھا. ہائے سجاد خش کھا کے گر پڑے, یہ سوال مجھ سے نہ پوچھنا. یہ تو مختار کے دربار میں قولی نے بتایا. جب قولی پکڑ کے لایا گیا اس سوال کا جواب دے رہا, جو راوی شام کے بارے میں پوچھتا ہے کیا جواب دے رہا, قولی سے مختار نے پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا. کہا تین میرے کارنامے, آخری والا وقت نہیں. کہا کہ مجھے لوٹ مار کے وقت آتے ہوئے ذرا دیر ہو گئی. میرے سارے ساتھی سارا مال و اسباب لوٹ چکے. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میدان کربلا میں کچھ نہیں بچا. لیکن ہاں یہ زینب کبریٰ کا جلال اور احترام تھا. زینب کے قریب کوئی ظالم بھی نہیں گیا. زینب کی چادر کو کسی ظالم نے بھی نہیں چھینا. احترام, جلال. یاد ہے نا ہرملہ کا تیسرا تھی, عمر سعد نے کہا کہ اے ہرملہ حسین اتنے زخمی ہیں, گھوڑے پہ ڈگمگا رہے, ذوالجناح پہ سنبھلا نہیں جا رہا مگر سنبھلے ہوئے ہیں. جب تک کہ یہ ذوالجناح سے نہیں گریں گے میرا کوئی سپاہی ان کے قریب نہیں آئے گا. تو ہرملہ کے تیسرے تیر نے حسین کو ذوالجناح سے زمین کربلا پہنچایا. وہی منظر زینب کے لیے ہر ایک کو پتا ہے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے, یہ علی کی وارث ہے, یہ رسول کی نواسی ہے. ہر ایک کی چادر چھینی, زینب کی چادر پہ کسی نے ہاتھ نہ ڈالا. قولی کہتا ہے میں نے دیکھا میرے لیے کچھ نہیں بچا, خالی ایک چادر نظر آ رہی ہے. میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں, میں آگے بڑھا. زینب شام میں آج زخمی چہرے کے ساتھ داخل ہو رہی ہے, مگر یہ زخمی چہرہ کب تھا, کیسے تھا, قولی سے سنیے. کہا میں آگے بڑھا اور میں نے ایک بار زینب کی چادر پہ ہاتھ ڈالا. بہت ضعیف ہے زینب, 55 سال کی عمر ہے, 18 داغ کلیجے پر ہے. اکبر جیسا جوان مارا گیا, حسین جیسا ماتھایا مارا گیا, مگر فاتح خیبر کی بیٹی ہے, مگر عباس جری کی بہن ہے. قولی کہتا میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈال کے کھینچنا تھا, زینب نے چادر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا. یہ جوان سپاہی کوشش کر کے تھک گیا, زینب سے چادر کو نہ نکلوا سکا. عباس کی بہن اپنی چادر کو تھامے ہوئے ہے. قولی کہتا میں نے دیکھا اس طرح کام نہیں چلے گا, میرے ہاتھ میں کوڑا ہے, میں نے کوڑا اٹھایا, زینب کے چہرے پہ کوڑا پکڑا, شہزادی کے چہرے کی کھال پھٹی, خون جاری ہوا, ہاتھ ذرا سے ڈھیلے پڑے, میں نے چادر زینب کو چھینا. قولی کا کوڑا, زینب کا چہرہ, پلٹ کے خوراک کو دیکھنا. عباس ذرا آگے دیکھ, تیری زینب پہ اجرکم اللہ. پروردگارا وارث فاطمہ دختر علی شریفۃ الحسین سجاد کی پھوپھی زینب کبریٰ کی مسائب اور امتحان کا وقت. جو لوگ آج کی مجلس میں اتنا گریا کرتے ہیں
ان مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. ان کو، ان کے گھروں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو سلامت فرما. دنیا بھر کے مومنین، خاص طور پر ملک پاکستان، شہر کراچی کے صاحبان ایمان کی مال، عزت، جان اور اولاد کی حفاظت فرما. ام المصائب کے مصائب پر گریہ کرنے والوں کی ساری حوائج شرعیہ کو پورا فرما. غم حسین کے سوا ہمیں کوئی غم نہ دے. خدا بندہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما. جن کی بیٹیاں شادی کے قابل ہیں پروردگارا، تمام باپ اور ماں جو اس مسئلے میں پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو دور فرما. خداوند صاحبان اولاد کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما. مگر کربلا کی ماؤں کی طرح اگر تیرے دین کو ضرورت پڑے تو ہمیں اپنی اولاد قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما. یہ مظالم سنے نہیں جا رہے، سجاد نے آنکھوں سے دیکھے. آپ نے خالی کوڑے کا بیان سنا، اب تڑپ اٹھے. سجاد آنکھوں سے یہ مناظر دیکھ رہا. خدا بندہ برداشت نہیں ہوتا یہ مظالم. ان کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. بہت سارے مومنین کی صحت کی دعا کی التماس آئی ہے. خاص طور پہ ایک مومن بہت علیل ہے، خدا بندہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما. ایک سورہ فاتحہ تمام شہداء ملت و دین حاضرین مجلس آج موجود ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ نور زہرا محمد علی ویر جی اور کل اموات مومنین و مومنات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماتم حسین.